جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم وقت آنے پر ایکشن لیں گے، آگے بڑھیں گے، اور جس طرح سے عوام کے اندر تو دیکھیں غصہ موجود ہے، ٹھیک، اور سیاسی جماعتیں موبیلائز کر رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی جو ہیں، تو اگر اور رات گئے اسرائیلی فضائیہ کی غزہ پر مزید بمباری، وحشیانہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 4700 سے تجاوز کر گئی۔ قاہرہ امن اجلاس میں عرب ممالک نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ شاید 20,000 لوگوں کے لیے بھی کافی نہیں ہے غزہ میں، جہاں پہ 22 لاکھ لوگوں کی جانیں سٹیک پہ لگی ہیں۔ تو ایک طرف کنسسٹنٹ پالیسی ہے آپریشن کی۔ اگر ہمیں کوئی جاگتے ہیں ہم یا واحد اسلامی ایٹمی کنٹری کے طور پر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ انڈیا موجود ہے، اور ڈسٹرکشن کی اسرائیل اور ویسٹ کی، اور ایک طرف کنسسٹنٹ پالیسی ہے جس کو فلسطینی کہتے ہیں کہ بیسیکلی نان سپورٹ جو ہے وہ بھی کنسسٹنٹ رہی ہے۔ ہما نے کہا ہے کہ یہ ایک حماس اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایکچولی ایک فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے۔ ہمیں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ جناب ہمیں شاید وہاں انگیج کیا جا سکتا ہے اگر ہم نے زیادہ آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ ظفر صاحب، آپ کا مطلب کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم دب جائیں، ڈر جائیں ہندوستان؟ نہیں، ادھر انگیج کیا جا سکتا ہے، ان کا پٹھو بن کے ہمارے پاس خلاف کچھ کرے گا؟ دیکھیں یہ بہت یہ دس از کانسپریسیز تھیوریز کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ عائشہ جلال کی ایک کتاب ہے جس میں وہ کہتی ہے پاکستان از کانسپرستان، ٹھیک ہے، اور ہم نے چوڑیاں بھی نہیں پہنی ہوئی کہ انڈیا ہمیں کچھ کر دے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک اینی آف دس از ہیپننگ، لیکن جو اچھی ڈیولپمنٹس ہیں ہم ان کے اوپر نگاہ نہیں ڈال رہے۔ اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران اور ریاض کی رسپانس مل کر آئی ہے، یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور میرے خیال ہے کہ اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حماس اور حزب اللہ بھی ایک ساتھ مل کر جو ہے، چائنا ایک نان مسلم ملک ہے لیکن وہ اس پوری صورتحال میں ایز اے میڈیٹر سامنے آ رہا ہے، پرو پیس کنٹری سامنے آ رہا ہے، اور روس بھی۔ اب روس نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا سیشن کال کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے، بیسکلی روس کہہ رہا ہے امریکہ تو ویٹو پاور کر دے گا اور ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے ان کنسرٹڈ ایکشن اگینسٹ اسرائیل۔ تو کیا کریں؟ یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن میں اس کا کیا مطلب کہ جب سب لوگ پوری دنیا کھڑے ہو کے بولتی ہے اور ووٹ کرتی ہے اس کا، حالانکہ یونائٹڈ نیشنز رولز میں اس کا کوئی یہ نہیں ہوتا ہے، کوئی خاص پاور نہیں ہے، بٹ اٹ از سو پاورفل کہ یو کین ناٹ اگنور اٹ۔ The moral pressure is immense۔ اس وقت امریکہ کے اندر وہ کانگریس کے پاس پیسے موبلائز کرنے جا رہے ہیں، جو ان کی بلیک کاؤنٹیز اور بلیک سٹیٹس ہیں، وہاں یہ نعرہ اٹھ رہا ہے بلیک لائیوز میٹر، پیلسٹینین لائیوز میٹر۔ تو آئی تھنک کہ یہ اس وقت جو ہوا ہے 7 اکتوبر کو، اس سے صورتحال تبدیل ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ سڑک کھڑی ہو رہی ہے اور کیپٹلز میں بے چینی ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ شدید ترین کوشش ہے کہ کسی طرح دبا دیا جائے، لیکن مجھے اس وقت جو مومنٹم ہے اگر یہ جاری رہتا ہے تو ہوپ فلی یا تو ہم حل کی طرف چلے جائیں گے یا ہم ایسے کانفلکٹ کی طرف چلے جائیں گے جس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اور یہ معاملہ وہ معاملہ ہے گریٹر اسرائیل۔ 1980 میں ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا، میں اتفاقاً ادھر تھا یو این میں اس وقت، جب انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوگا 2 اسٹیٹس، اور جیروسلم دارالخلافہ بنے گا نیا اسٹیٹ پیلسٹائن۔ ٹرمپ نے کیا کیا؟ ٹرمپ نے آ کے کہا گریٹر اسرائیل اور جیروسلم دا کیپٹل آف گریٹر اسرائیل۔ آگے جو بات بڑھ رہی ہے، مثلا جو آپ نے گریٹر اسرائیل کی بات کی، تو کچھ آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ غزہ خالی کروایا جائے گا، یہ فلسطین جو رہ گئے ہیں وہاں پر انہیں کہیں اور کسی اور جگہ بات کروایا جائے گا؟ کھولو دروازہ، جی دروازہ کھولا جائے گا، کہا تھا کھولو، مصر نے کہا نہیں، لیکن اگر دروازہ کھل بھی جاتا ہے اور یہ سارے لوگ چلے بھی جاتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ جو ایک ریزسٹنس اندر سے ہو رہی ہے، شہادتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن ریزسٹنس بھی ہو رہی ہے، تو وہ تو پھر ایک مکمل اسٹیٹ جو اسرائیل کی بن جائے گی۔ اگر ایجپشنز نے کہا کہ آ جاؤ تو یہ سب چلے جاتے، کون ٹھہرنا چاہتا ہے؟ بیوی بچے، بومنگ گوئنگ آن، جب یہ چلے جاتے ان کے ریپلیسمنٹ کون آتا؟
یہودی آتے جیسے سیٹلمنٹس میں جی جی ان کو نکال کے خود آ رہے ہیں. This is جی great یہی سر میں Israel. کہہ رہا ہوں, یہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ جو چھوٹی سی پٹی غزہ ہے جس کو ہم لارجسٹ اوپن پرزن آن دا فیس آف ارتھ کہتے ہیں, اس میں کوئی 1 ملین لوگوں کی آبادی ہے. جی دنیا کا کوئی ملک اتنے لوگ نہیں لے سکتا, بالخصوص مڈل ایسٹ میں تو پورا ڈیموگرافک فریم ورک ہی تباہ ہو جائے گا. دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں, ریزسٹنس, میں دوبارہ آپ سے کہتی ہوں, حماس نے یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے. ریزسٹنس وہاں پہ الائیو ہے. اس وقت حماس جو ہے تقریباً اس نے پرووک کیا ہوا ہے اسرائیل کو کہ وہ اربن وارفیئر کی طرف جائے. یعنی ابھی تک تو وہ ایریل بامبنگ کر رہے ہیں نا, وہ چاہتا ہے کہ وہ زمینی راستوں سے داخل ہوں اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے. اگر اسرائیل یہ پرووک ہو کر یہ کرنے کی غلطی کرتا ہے اور وہ اربن وارفیئر میں جاتا ہے تو امریکہ افغانستان سے جتنے ہاتھ جوڑ کے نکلا ہے نا, اس سے زیادہ خطرناک صورتحال آن دا گراؤنڈ ہوگی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ ان کے پاس پوری ایک ٹنل سٹی ہے اور وہ انہوں نے یرغمال لیا ہی اسی لیے انہوں نے, اور ابھی کچھ اسرائیلی یرغمالی مارے بھی گئے تاکہ وہ اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کریں. دیکھیے انہوں نے کوشش کی جنگ بندی ہو جائے, یو این میں موو ہوا جنگ بندی ہو, امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ غزہ خالی ہو جائے, اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جنگ بندی ہو اور پھر ریزولوشن ہو. 2 اسٹیٹ سولوشن کا نعرہ امریکہ نے لگایا تھا. حماس کو لیو دا بلٹ جوائن دا بیلٹ امریکہ نے کہا تھا. جب انہوں نے الیکشن جیت لی انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ الیکشنز. تو آپ کتنی ہپوکریسی کریں گے, آپ کس حد تک جائیں گے, آپ کتنا جھوٹ بولیں گے. اور اس میں ایک گزارش اور کر دوں رضوان, دیکھیے 80s 90s کی دہائی فرق تھی. اس وقت آپ کوشش بھی کر رہے ہیں نا کہ آپ صرف یہ دکھائیں کہ اسرائیل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ یہ دکھائیں کہ حماس ظلم کر رہا ہے اور حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. ٹرکش ٹیلی ویژن نے پوری کوریج دی ہے, الجزیرہ کوریج دے رہا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ سب لوگ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے جو وہاں سے باہر آ رہی ہیں. تو اس وقت فیکٹس فچ کرنا امپاسبل ہے. اسرائیل بیک فٹ پر ہے, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. یہ ان کا پرائم منسٹر گیا تھا ان سیٹلمنٹس میں 7 اکتوبر کے بعد, لوگوں نے اس کو تقریر نہیں کرنے دی, اس سے بات کرنے دی. ہی واز ہوٹڈ ٹو گو بیک. اسلامک ورلڈ سے, OIC سے اسپیشلی, ٹھیک ہے ان کے قراردادیں بھی پیش ہوتی ہیں, اس میں مذمت بھی کی جاتی ہے, لیکن فزیکل سٹیپس نہیں لیے جاتے. اور دیٹس وائی آئی تھنک 7 اکتوبر کو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ وار کو ہم اسرائیل میں لے کے جائیں گے, اور تب جا کے شاید عالمی ضمیر بھی بیدار ہو اور کم از کم OIC میں آن گراؤنڈ جو ہے اسٹریٹ میں کافی اضطراب بھی ہے. پروٹیسٹ بھی آج میں دیکھا تھا بوسنیا ہرزیگووینا میں ہوئے ہیں, نائجیریا میں ہوئے ہیں, یورپ میں ہو رہے ہیں, اس طرح پاکستان ہے, عراق ہے, یمن میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوتا ہے. اگر وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو یہ 4 گروپس ہیں. تو اس مینس کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اگر انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر کافی ایکسپینڈ ہو پورے پیننسولا کو لگ سکتی ہے آگ جو ہے, بیکاز اس میں 2 بڑے چوک پوائنٹس ہیں. یو ہیو اسٹیٹ آف ہرمز اوپر ہے اور ایک سائڈ پہ پھر آپ کی سوئز کینال اور ریڈ سی اور باب المندب ہے جو یمن وغیرہ کو نیچے کی طرف بارڈر کرتا ہے. اور ان 2 جو بڑے پیسیجز ہیں اس کے اندر سے آلموسٹ 50% آف گلوبل آئل اور 30% آف گلوبل ٹریڈ فلو کرتا ہے. اٹ کین اسٹارٹ افیکٹنگ جو ہے بیسیکلی بلڈنگ لاٹ آف پریشر آن دا ویسٹ. لیکن مجھے امریکہ کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر اور ٹاسک فورس انہوں نے روانہ کی ہے کہ یہ کیا ہنٹ کر رہے ہیں. ڈو دے وانٹ کہ اس طرح آگ لگی رہے اور مشرق وسطیٰ جو ہے بیسیکلی بھسم ہو جائے, شاید یہ ان کا آبجیکٹیو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کو جو بیسیکلی اس وقت ایک فل فلیجڈ ٹیررسٹ اسٹیٹ بن چکی اس کو آپ بیک اپ کر رہے ہیں اگینسٹ دی انٹائر انٹرنیشنل کمیونٹی ادر دین دی ویسٹ آئی وڈ سے ڈیولپنگ